عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے، پورا پیغام۔ اس کے اندر پوری بیج ہوتا ہے نا، بیج میں سارا درخت ہوتا ہے، صرف اس کو کسی جگہ لانے کی ضرورت ہے۔ تو عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب، حروف کا کوئی زبان ایسی نہیں جس کے حرف کا مطلب۔ عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے۔ ابن المنظور نے لکھی ہے لسان العرب 17 جلدوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف پہ لکھتا تو اتنی جلدیں تیار ہو جاتی، حروف پر، وہ الفاظ پر ہے، حروف پر۔ یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ الف کا مطلب ہے، با کا مطلب ہے، تا کا مطلب ہے، سین کا مطلب ہے۔ پھر اس میں جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں۔ اس میں کئی وجوہات میں ایک وجہ جو آپ سب سمجھیں گے، نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے محتاج ہے نقطہ لگاؤ، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ آزاد ہو کر اپنا مطلب ادا کرتا ہے۔ جب اس مالک نے اپنا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، اللہ۔ جب اپنے حبیب کا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، محمد، احمد۔ اور جب کلمہ بنایا تو ان حروف سے بنایا کہ جس میں نقطہ نہ آئے، لا الہ الا اللہ، بولو محمد الرسول اللہ۔ ہمارے علمی حلقے، دنیاوی حلقے سب اللہ کی وجہ خدا بولتے ہیں۔ یہ میرا ایک معصوم سا گلہ ہے، میں کو مفتی تو یہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، کوئی فتویٰ نہ ٹھوکے اجے، مطلب خدا کہنا کوئی منع نہیں، سارے اکابر، سارے علماء استعمال کرتے چلے آئیں، لیکن یہ جڑتا نہیں اللہ کے ساتھ، اللہ ہی جڑتا ہے۔ چونکہ اس نے خود کہا میرا نام اللہ ہے، اس نے کہا میرا نام خدا ہے۔ خدا ایک ترجمہ ہے، خدا ترجمہ ہے، نام نہیں، ترجمہ ہے۔ اور ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں یوں کہوں زاہد صاحب کو، مولانا دنیا سے بے رغبت صاحب کیا حال ہے؟ مولانا خوشبودار صاحب کیا حال ہے؟ یہ میرا جملہ معقول ہے؟ بولو، طیب، خوشبودار، زاہد، بے رغبت۔ تو کبھی سنا کسی نے آ کر ان سے کہا مفتی بے رغبت صاحب، مفتی خوشبودار صاحب؟ اور یہ ایک واقعہ ہے، سیال قوم ہے راجپوتوں، ان کی آگے ایک شاخ ہے ڈنگے سیال، ڈنگے سیال جنگ میں اچھے بڑے ذمہ دار ہیں، تو ہمارے ان سے قدیم تعلق۔ تو جہانگیر ڈنگا تو فوت ہو گیا مرحوم، بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا بڑا، تو اس نے فون کیا اپنے ایک دوست کو جنگ شہر، وہ گاؤں میں رہے، آج اس کی بیٹی نے اٹھائے، چھوٹی بیٹی، اس نے کہا اب کے ابو کہاں ہے؟ کہا وہ تو نہیں ہے۔ کہا اچھا ان سے کہنا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، ڈنگے کا کاسٹ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا، ہنستے کہا یار جہانگیر میں آئے تو بڑا لطیفہ ہو گیا۔ اس نے کیوں ہے؟ اس نے کہا میں گھر آیا تو میری بیٹی میں نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو، کون سی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ، جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کیا نام ہے اللہ!
یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے. کہو اللہ. ہونٹ نہیں ہلتے، حلق بولتا اللہ. کہو. یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے. لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والی ذات ہوں، مجھے اندر لے جاؤ. ہونٹ نہیں ہلتے، حلق ہلتا ہے اللہ. یہاں سے آواز آتی، یہاں سے. میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا، اللہ ادا نہیں ہو سکے گا اللہ. تو بچو، اور یہ آپ کے مفتیان بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ لکھنے کی عادت ڈالو. جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے. اللہ اس کی اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ جو اللہ. کیوں جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں، تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، اب عربی طلبہ ہو، عربی سے مناسبت پیدا کرو. صرف ضربہ یضرب ضربن پہ نہ رہ جاؤ. ودنی زید کت ہوا مرے ضرب زیدن ضرب، کدی مار کھا رہے کدی مار رہے، کدی روٹی کھا رہے کدی لتر کھا رہے، کدی روٹی کھا رہے کدی سوٹے مار رہے. فقال زیدن ضرب زیدن ضرب زیدن. ایک تاجر کہنے لگا کہ مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پہلا سبق ضرب یضرب ضربن پڑھتے، سن کے دماغ میں ضرب ضرب لگ جاتا ہے، پھر جو کر لو ضرب 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 ضرب. مصیبت ہے کوئی اور بھی نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو، کون سی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ. جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کیا نام ہے اللہ. یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے. کبو اللہ. ہونٹ نہیں ہلتے، حلق بولتا اللہ. کہو اللہ. یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے. لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والی ذات ہوں، مجھے اندر لے جاؤ. ہونٹ نہیں ہلتے، حلق ہلتا ہے اللہ. یہاں سے آواز آتی، یہاں سے. میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا، اللہ ادا نہیں ہو سکے گا اللہ. تو بچو، اور یہ آپ کے مفتیان بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ لکھنے کی عادت ڈالو. جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے. اللہ اس کی اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ جو اللہ. کیوں جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں، تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، اب عربی طلبہ ہو، عربی سے مناسبت پیدا کرو. صرف ضربہ یضرب ضربن پہ نہ رہ جاؤ. ودنی زید کت ہوا مرے ضرب زیدن ضرب، کدی مار کھا رہے کدی مار رہے، کدی روٹی کھا رہے کدی لتر کھا رہے، کدی روٹی کھا رہے کدی سوٹے مار رہے. فقال زیدن ضرب زیدن ضرب زیدن. ایک تاجر کہنے لگا کہ مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پہلا سبق ضرب یضرب ضربن پڑھتے، سن کے دماغ میں ضرب ضرب لگ جاتا ہے، پھر جو کر لو ضرب 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 ضرب. مصیبت ہے کوئی اور بھی. میرے بچوں، عربی سے مناسبت پیدا کر. اگر قرآن سے مزہ لینا ہے تو عربی سے مناسبت پیدا کر.
میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھ، میرے بندے میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا تو نے پانی ہی نہیں پلایا۔ ابراہیم اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا، 70 سال سے تو میں کھلا رہا تھا، تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سکا۔ اب اپنے سگے بھائی سے کھٹ پٹ ہو تو بیمار ہو تو اس کا حال پوچھنے نہیں گیا۔ اس کے بعد میرے سامنے گھر میں ایک بھائی مر گیا، دوسرا اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا۔ میں نے اس بچے کو بلایا، ہاتھ سے جوڑے، گاڑی پکڑی، وہ مر گیا، ہن بس کر لے، جنازہ پڑھ رہا نہیں پڑھا۔ تو لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بڑا انسان بن جائے۔ اتنے نفل پڑھ، اتنے تہجد پڑھ، اتنے روزے رکھ، اتنے حج کر، اتنے عمرے کر، لوگوں کی خدمت کر، سب سے بڑا انسان۔ تمہیں پتہ ہے کون سی گھاٹی ہے؟ کہ نہیں اللہ کا فق رہا، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا۔ کتنے لوگ ہیں مشکلوں پھنسے۔ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائیں گے، کہیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعد، میرے بندے عبدی مرضت فلم تعد، میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھ۔ جو ہر عیب سے پاک ہے وہ خود فرمائے گا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو بے عیب ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم تعد، تجھے یاد ہے میرا ایک بندہ تیرے قریب بیمار تھا۔ بندہ مسلم ہے، امام مسلم ہے، مسلم ہے، شرابی ہے، جواری ہے، فاحشہ ہے، وہ میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کا حال پوچھنے نہ گیا۔ اگر تو اس کا حال پوچھتا تو آج تو دیکھتا کہ میں تیرا کیسا استقبال کرتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، یہ جتنے آپ پروگرام مجھے دکھائے ہیں یہ سارا حدیث میں آپ کو اللہ نے یاد دلا دی حدیث۔ پانی کے نل دیکھ کرو، میرے بندے میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا تو نے پانی ہی نہیں پلایا۔ کہے گا یا اللہ تو سبوحاً قدوس ہے، تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان استسقاک فلم تسقہ، تو یہ یاد نہیں میرا ایک بندہ بندی اچھا برا بری یہ بحث ہی نکال دی، وہ تیرے پاس آیا تھا پانی پلا دو، پیاس لگی، انہوں نے اسے پانی نہیں پلایا تھا۔ اگر تو اسے پانی پلا دیتا میرے پاس اس کا صلہ دیکھتا کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھے پانی مجھے میرا حال پوچھ۔ وہ شرمندگی میں ڈوب رہا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے عبدی استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانے نہیں کھلایا۔ کیا کمال کی حدیث ہے یہ، کس طرح اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیماری سے پاک، موت سے پاک، زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان
نہ وہ مکان کی قید میں ہے نہ زمانے کی قید میں ہے. اور یطعم ولا یطعم، کھاتا کھلاتا ہے کھاتا نہیں. یسقی ولا یسقا، پلاتا ہے پیتا نہیں. ایک انسان کی کیا قیمت ہے. میرے بندے، میں نے کھانا مانگا تو نے انکار کر دیا. کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے سے پاک ذات ہیں. اللہ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلان استطعمتک فلن تطعمہ، اس سے کھانا مانگنے آیا تھا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا. اگر تو اسے کھلا دیتا تو اس کا صلہ آج میرے پاس پا لیتا. یہ ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھانا دے دیا. یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس میں مومن مشرک کی بھی کوئی قید نہیں ہے. اللہ کو انسان بطور انسان پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی سنت کو جاری کیا. بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. مہمان آتا تھا تو اس کے ساتھ کھاتا. ایک مہمان آیا، آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. کہنے کا میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھا دیا اس کے آگے سے. اللہ کا منکر وہ میں نہیں کھلاتا. وہ اٹھ کے چل پڑا، دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گیا. ابراہیم، اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا، 70 سال سے تو میں کھلا رہا تھا. تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سکتا. اس کو واپس بولا، اسے کھانا کھلا. جب ایک غیر مسلم کے ساتھ میرے رب کا یہ حال ہے، ایمان والے کے ساتھ اللہ کیسا شفیق ہوگا، کیسا مہربان ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، ارے بھائی واپس آ جاؤ، میرے اللہ نے تیری سفارش کی. تو کہنے کا تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں پھر میری سفارش کی ہے، تو مجھے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا دے، ایمان بھی میں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کے دکھ درد میں کام آنا، یہ ہزاروں نفلوں پر بھاری، ہزاروں روزوں پر بھاری نفلی، ہزاروں حجوں پر بھاری. ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں کبھی کبھی آتا تھا اور آ کے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتا. کچھ دن وہ آیا ہے، آپ نے فرمایا بھئی وہ بچہ نہیں آ رہا آج کل، کہ یہ بیمار ہے، کہ چلو اس کا حال پوچھیں. کون ہے؟ یہودی. ہم اپنے سگے بھائی سے کھٹ بٹ ہو تو بیمار ہو تو اس کا حال پوچھنے نہیں جاتے. فیصلے بعد میرے سامنے گھر میں ایک بھائی مر گیا، دوسرا اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا. میں نے اس بچے کو بلایا، ہاتھ جوڑے، گاڑی پکڑی، وہ مر گیا ہن بس کر دے، جنازہ پڑھ لے. نہیں پڑھا. اور میرا نبی ایک یہودی بچے کے لیے 8 میل کا سفر آپ پیدل گئے، اونٹنی پر بھی نہیں، پیدل گئے. تو جب اس کے گھر پہنچے تو وہ مر رہا تھا اور اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے. تو اس نے ایسے اپنے باپ کو پیچھے مڑ کے دیکھا، تو اس کو تو پتا تھا کم وقت وہ سچے نبی نے. میں کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی مان لے. اس نے کلمہ پڑھا اور چند لمحے بعد اس کا انتقال ہو. تو ہمارے نبی ہے نا،
ایسے ہو گئے، پنجوں پہ کھڑے ہو گیا، خوشی سے ایسے ہو، اور کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تو نے اس سے میرے ذریعے جہنم سے بچا۔ صحابہ کا لشکر واپس آیا، سب نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے ساتھی تھے یہ بہت ہی اعلیٰ انسان۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہ ساری رات نفل پڑھتے تھے، صبح روزہ رکھتے تھے، تلاوت میں مصروف رہتے۔ آپ نے فرمایا تو اس کے گھوڑے کو چارہ کون ڈالتا؟ جو رات کو جاگے گا، دن کو روزہ رکھے گا، تو چارہ ڈالنے جوگا تو نہیں رہے۔ کہا جی ہم ڈالتے تھے۔ اس کا خیمہ کون لگاتا تھا؟ کہا جی ہم لگاتے تھے۔ اس کے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ کہا جی ہم کرتے تھے۔ تو پھر تم اس سے بہتر، تم اس سے بہتر۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، میں نے وہاں میاں چنو میں بھی کہا تھا، میں تو روتا اس بات پہ ہوں، شکر میں کرتا خود ہے اوپر ہمارے نام لگا رہا ہے۔ یہ طارق جمیل نے کیا ہے، یہ احتشام نے کیا ہے، یہ یوسف نے کیا ہے، یہ راشد نے کیا ہے۔ کرتا تو وہ خود ہے، ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ تو فرائض کے بعد دیکھو، فرائض کی معافی کوئی نہیں۔ فرائض کے بعد اللہ کے بندوں کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان بن جاؤں۔ تو آپ نے کہا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، تم لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بڑا انسان بن جائے۔ اتنے نفل پڑھ، اتنے تہجد پڑھ، اتنے روزے رکھ، اتنے حج کر، اتنے عمرے کر، لوگوں کی خدمت کر، سب سے بڑا انسان۔ فرائض کی معافی نہیں، اس کو پورا کرنے کے بعد ایک آیت سنا کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کے لیے جو تعبیر استعمال کی ہے، کسی جگہ نہیں جشکل کام ہے گردن کٹانی، وہاں یہ تعبیر نہیں ہے۔ حج، اللہ نے مجھے بہت حج کرائے، کتنا مشکل ہوتا تھا، مینا، عرفہ، مزدلفہ، ایک عمل پر اللہ نے کہا فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اللہ، کیوں نہ پھر تو نے گھاٹی میں چھلانگ لگائی۔ عرب میں پہاڑ تھے، گھاٹیاں تھیں، تو گھوڑے کو اٹھانا اس کو اقتحام کہتے ہیں۔ آگے کوئی کھائی ہے، کھڈا ہے، اور وہاں سے گزارنے کے لیے کھائی گہری ہے تو گھوڑا نیچے تو جائے گا نہیں، پر وہ پیچھے سے آ کر جب اس کے قریب آتے تھے تو اس کو چھانٹا مارتے تھے، اور لگام ایسے اٹھاتے تھے، گھوڑا تیر کے آگے نکل جاتا تھا۔ عمرو بن عبد ود نے جنگ خندق میں وہ 30 فٹ چوڑی خندق تھی، 30 فٹ، اور اس کی 100 سال عمر تھی اس وقت، اور اس نے پیچھے سے گھوڑے کو دوڑایا اور وہاں آ کر اسے چھانٹا مار کے لگام اٹھائی، 30 فٹ گھوڑا پار کر دیا، لیکن جان کا خطرہ تو ہوتا ہے۔
تو اللہ نے کہا پھر تم نے گھاٹی میں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ پھر کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون سی گھاٹی کہہ رہا ہوں؟ اے پہاڑاں والی نہیں، کھائیاں والی نہیں، تمہیں پتہ ہے کون سی گھاٹی ہے؟ کہا نہیں یا اللہ، کا فق و رہابہ، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا۔ اتنے لوگ ہیں جو مشکلوں میں پھنسے، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا۔ یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا، مسکین انسان کو کھانا کھلانا۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس چھت بھی ہو، ایک دن کا راشن بھی ہو۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ چھت ہو نہ کھانا ہو، کہ یہ ہے گھاٹی پار کا۔